बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। लहू बहाकर सबको मुक्ति दिलाई, जान अपनी देकर कीमत चुकाई। लहू बहाकर सबको मुक्ति दिलाई, जान अपनी देकर कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। जानदार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, मुक्ति दाता गम का सताया। गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, मुक्ति दाता गम का सताया, गम का सताया। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। सलीब पर अपना खून बहाया, अपने लहू से इंसान बचाया। सलीब पर अपना खून बहाया, अपने लहू से इंसान बचाया, इंसान बचाया। धार धार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से आज मुझे और आपको मौका दिया है कि हम जिंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप आसिफ कमर से मसीह की सलीब के ताल्लुक से हमद सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है
کہ میں اور آپ زندہ خدا کا کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا دوسرا باب، اس کی 5، 6، 7 اور 8 4 آیات کی تلاوت ہوگی۔ بغور سنیے، بڑی خاموشی سے، بڑے احترام سے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، جو بھی آپ اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہو، میں آج بہت ہی ضروری خدا کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کہ ان دنوں مسیح کی موت اور قیامت کے بارے میں ساری دنیا میں چرچا ہے، لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مسیح کی موت کو یاد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت اچھا ہے، لیکن مسیح نے کبھی نہیں کہا اپنے کلام میں کہ تم ایسٹر دیوی کی عید منانا میرے نام سے، نہ۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ سنگار کے طور پر صلیب گلے میں لٹکانا، نہ، کبھی نہیں۔ لیکن رسول یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمانوں سے آ کر اس زمین پر جو کام کیا ہے، قربانی دی ہے، اس میں اس نے ایک میسج نسل انسانی کے لیے چھوڑا ہے، اور خاص کر جو خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، چاہے ذہنی صحیح، زبانی کلامی صحیح، جو اس کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وہ خصوصاً سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے انسان بن کے، انسانیت کا خادم بن کے، جلال اور مرتبے چھوڑ کے جو کچھ کیا، وہ ہمیں نمونہ دیا ہے کہ دوسروں کو نجات تک لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے آج کا جو خیال ہے اس پر غور کریں، وہ یہ ہے المسیح کا مزاج، خداوند یسوع مسیح کا کردار، اخلاق، مزاج، چلن، رویہ، یہ اس نے آ کے دکھایا انسانیت کو، اس کو فالو کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ ظاہری طور پر ہم سال کے بعد کیلوری کا گیت گانا شروع کر دیں، سال کے بعد ہمیں صلیب یاد آ جائے، اور باقی سارا سال اللہ ہی اللہ، اپنی مرضی۔ نو 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 نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول نے ابتدائی مسیحوں کو خط لکھ کے بتایا، فلپیوں 2:5، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگر مسیح جیسا مزاج نہیں اختیار کیا 24 گھنٹے اور سال کے 12 مہینے اور زندگی کے تمام دن
تو پھر سلیب کا جو مطلب ہے فوت ہو گیا. مسیح کی قربانی بے فائدہ گئی میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں. تو خداوند یسوع مسیح کا بیہیویئر، کنڈکٹ، کریکٹر، ایٹیٹیوڈ اینڈ کانورسیشن یہ دکھایا انہوں نے کہ اس کو فالو کرنا ہے. میرے پیچھے آؤ، مجھ سے سیکھو. تو آج میں یہ بتاؤں گا کہ آسمانوں سے آنے والا خدا کا بیٹا زمین پر آ کے انسانوں میں خدا کا خادم بنا تو کس طرح وہ جیا، کس طرح اس نے دکھ سہے، کیا مزاج تھا. کلام کہتا ہے کہ میرا مسیح اور آپ کا مسیح دنیاوی فخر، ناز نخرے، غرور، تکبر سے بالکل خالی تھے. وہ ہماری طرح انسان بنے لیکن آج کے انسان کی طرح زندگی نہیں گزاری. ان کا مزاج خدا کو پسند آیا. میں اور آپ کیسے ہیں؟ کلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جب تک وہ رہے انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی شکل و صورت، خوبصورتی، حسن و جمال پر زور نہیں لگایا کہ میں منواؤں کہ میں دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہوں. نا 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 نا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ انسان بنا، وہ فرما بردار بنا، وہ عاجز بنا، وہ انکسار، خاکسار، فروتن، وہ خالی، پست ہوا. میرا اور آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ہم جو مسیحی ہیں، شاید آپ ایلڈر ہوں، ڈیکن ہوں، پادری ہوں، بشپ ہوں، پوپ ہوں، کارڈینال ہوں، whatsoever، whosoever، دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی کروسیفکشن، اس کے دکھ سہنا، دنیا میں آ کے خادمانہ زندگی گزارنا، کیا میں نے اس کو فالو کیا، اس کا مزاج اپنایا؟ کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اگر یسایا کی کتاب کا 53 باب آپ پڑھیں، اس کی پہلی کچھ آیات، تو پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی کامیابیوں سے خالی تھا. کبھی کوشش نہیں کی کہ میرا درجہ اوپر چلا جائے، میں کوئی بڑا چیز بن جاؤں، دوسروں سے بہتر نظر آؤں. نا 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 نا. پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب اس دنیا میں تھے لوگوں نے ان کی قدر ہی نہ کی کہ یہ کون ہے، لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، مائنڈ ہی نہیں کیا. آدمیوں کے درمیان حقیر جانا گیا، مرد غمناک، رنج کا آشنا، ماں کے پیٹ سے ہی اس کے کندھے پر صلیب رکھ دی گئی. شیطان نے چکر چلایا کہ یوسف چھوڑ دے مریم کو جب یہ سنا کہ وہ حاملہ ہے، لیکن ساری عمر، ساری زندگی غم میں اور رنج میں اور حقیر جانے کے باوجود انہوں نے زندگی گزاری. خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا مزاج تھا کہ کبھی شہرت اور اپنی ساکھ کے لیے تلاش نہیں کی، زور نہیں لگایا اپنے آپ کو منوانے کے لیے. پھر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میرا مسیح جب تک دنیا میں رہے دنیاوی دولت، عمارت، مال و متاع، اس سے اپنے آپ کو خالی رکھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ ابن آدم کے لیے اس دنیا میں سار دھرنے کی جگہ نہیں. غور کریں، آج کے مناد، آج کے مبشر، آپ کے بشپ آج کل کے کیا اپنی بادشاہیاں کھڑی کر رہے ہیں، کیا دولتیں، کیا جائیدادیں، کیا بینک بیلنس، کیا فیملی سٹینڈرڈ، دوسروں سے بہتر نظر آئیں، کیا گاڑیاں، کیا محل. نو 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 نو، میرے مسیح کے لیے سر دھرنے کی جگہ. یہ ہے مزاج، یہ ہے نمونہ صلیب پر جانے والے نے دیا. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے متی 13 باب 55 آیت میں، دنیاوی رتبہ، دنیاوی عہدہ، دنیاوی درجہ، دنیاوی کوئی حیثیت
بالکل خالی تھے ان چیزوں سے. آج کل دائیں بائیں دیکھیں ہم کن چیزوں کے پیچھے مر رہے ہیں، زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، لیکن اپنے خداوند کو فالو نہیں کرتے، اس کا مزاج، اس کے رویے. پھر کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں، دنیاوی بادشاہی سے خالی نہ. کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے تھے اوے یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، ترخان کا بیٹا، چھوڑو. کوئی بادشاہی نہ نہ نہ، کوئی جہو جلال نہ نہ نہ. یہاں تک لکھا بائبل کے اندر، ایک دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے، تولیہ باندھا، بیسن میں پانی ڈالا، اور شاگرد حیران پریشان رہ گئے اور پاؤں پیچھے کر لیے، کہنے لگے واٹ از دس سر، ماسٹر، ربی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، بعد میں آئے گی. میں تمہارا خداوند ہوں؟ ہاں جی. میں تمہارا استاد ہوں؟ ہاں جی. شاگردوں نے کہا میں استاد ہو کر، لیڈر ہو کر تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں. میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے حلیمی، فروتنی، عاجزی کا، کہ دوسروں کو سرو کرنے کے لیے کیسی روح چاہیے، کیسا مزاج چاہیے. میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے کہ تم بھی اسی طرح جیو. ہاں ہم عیدیں تو منا لیتے ہیں، مسیح کی موت کو تو یاد کر لیتے ہیں، کیلوری کے گیت گا لیتے ہیں سال بعد بڑے سنجیدہ ہو کر، لیکن واٹ اباؤٹ یور کرسچن مائنڈ؟ لیٹ دس مائنڈ بی ان یو کرسچنس which was in Christ Jesus, the Son of God. غور کریں، سوچیں. اگر ایسی زندگی نہیں ہے تو آؤ اس کے پاس جو صلیب پر مصلوب ہوا میرے اور آپ کے لیے. اپنی زندگی کا جائزہ لیں، امتحان لیں. صرف مذہبی زندگی میں نہ چلتے جائیں گونگے بہروں کی طرح، بلکہ سوچیں، سمجھیں، فیصلہ کریں کہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کا مزاج اپناؤں گا. پطرس رسول نے بھی لکھا، مسیح نے دکھ سہ کر نمونہ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ اس کے نقش قدم پر چلو. اگر ایسا نہیں تو پھر ہم صلیب کو، کیلوری کو، مسیح کے دکھوں کو نہیں سمجھ رہے. اور آج موقع ہے کہ دست بستہ سر مسجود اپنے محبوب کے سامنے جھکیں. Commit your life to Christ, who died on the cross of Calvary for you and for me. God bless you. Thank you so very, very much. Stay safe.